ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا 14واں مقالہ بعنوان لفظ خاتم اور خاتم النبیین کا شرعی مفہوم و مدلول، اس کی یہ دوسری قسط ہے. اس قسط میں ہم سابقہ اجمال کی کچھ تفصیل کریں گے. قرآن حکیم کی ان آیات کے بارے میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور ساری انسانیت کے نبی اور رسول اللہ ہونے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے پوری انسانیت کے لیے شریعت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ان کی کچھ تفصیل ہم بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی آیت ارشاد باری تعالی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. قرآن حکیم کی اس آیت، جسے ہم آیت خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، اس میں خاتم النبیین آپ کا ہونا یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کے مابین خصوصی اعزاز ہے. اس نص کے الفاظ اور پھر اس کا مدلول خود ذات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک کیا ہے، وہ ہم سب سے پہلے پیش خدمت کرتے ہیں. مشہور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں خلقت میں سب انبیاء سے اول اور بعثت میں سب انبیاء سے آخر میں ہوں. خاتم النبیین یعنی اس قرآنی نص کا یہ مفہوم خود جناب محمد رسول اللہ کے ہاں متعین ہے. آپ کی تفسیر کے بعد کسی کی تفسیر و تأویل محض تحریف ہوگی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہو، بلکہ اسے تو الحاد فی آیات اللہ سے تعبیر کیا جائے گا. اگر کوئی شخص
قرآنی نص میں، قرآن کریم کے الفاظ میں ایسے معنی ڈالتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنی کے خلاف ہوں، تو یقیناً یہ الحاد فی آیات اللہ ہے۔ کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت قرآن ہے، ان کے بعد کسی کی بھی بتائی ہوئی کوئی تعویل و تفسیر اگر جناب رسول اللہ کی تفسیر کے خلاف ہے تو ہرگز لائق التفات نہ ہوگی۔ امام سیوطی جو قادیانیت کے ہاں مجددین میں سے ہے، انہوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اسی نص خاتم النبیین کی تفسیر میں یہ قول نقل فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو ختم فرما دیا اور آپ کو آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ختم اللہ النبیین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر من بعث۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کو ختم فرما دیا، وہ آخری انسان ہے جو نبی مبعوث ہوئے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت سے نہیں نوازا، نہ نوازے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے تو ان کو تو نبوت کا منصب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا ہوا ہے، آپ کے بعد نہیں۔ آپ کے بعد یہ اعزاز کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم و مدلول۔ امام سیوطی نے شعبی کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص نے کہا صلی اللہ علی محمد خاتم النبیین لا نبی بعدہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جناب محمد رسول اللہ پر جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امام سیوطی نے نقل فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ امام سیوطی کا یہی مذہب ہے کہ خاتم النبیین وہ ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب امام سیوطی کا نام قادیانیت نے مجددین کی فہرست میں شامل کیا ہے تو پھر خاتم النبیین کی اس تفسیر کو جس نے انہیں نقل کیا قادیانیت کو کیوں منظور نہیں؟ کیونکہ امام سیوطی نے اپنی اس تحقیق کی نسبت صحابہ کرام، تابعین حضرات اور اپنے سے پہلے سلف صالحین کی طرف متصل سند کے ساتھ کی ہے۔ بہرحال قرآن حکیم کی تفسیر جناب رسول اللہ سے ہو، ان کے صحابہ کرام سے ہو، یا حضرات تابعین یا ان کے بعد کسی نے کی ہو، اگر اس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، اس کے بعد صحابہ کرام کی تفسیر، پھر اس کے بعد تابعین حضرات کی تفسیر، تو اس سب میں جب ایک نص کی ایک ہی تفسیر ہم تک پہنچی ہو تو پھر ان کے بعد کسی کی تفسیر سوائے تحریف کے اور کیا ہو سکتی ہے، اور وہ ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتی۔ امام طبری حضرت قتادہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی تفسیر میں یوں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ
اور آخری نبی بنایا۔ امام طبری نے آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں یوں فرمایا وَلَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطَبَعَ عَلَيْهَا فَلَا تُفْتَحْ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ وَبِالنَّحْوِ الَّذِي قُلْنَا قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جنہوں نے نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ نے اس پر ایسی مہر لگا دی کہ آپ کے بعد قیامت تک وہ کسی کے لیے نہیں کھلے گی۔ امام طبری فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تفسیر کی ہے یہی جملہ اہل تفسیر نے خاتم النبیین کا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ ابن جریر طبری نے حضرت علی ابن الحسین کا خاتم النبیین کی تفسیر میں یہ قول نقل فرمایا ہے کہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہر دو کا مدلول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کشاف میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ خاتم تا کے فتحہ سے کا معنی ہے مہر لگانے والا آلہ، یعنی وہ آلہ جس سے مہر لگائی جائے یا نقش کرنے کا آلہ، اور خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ کا معنی ہے ختم کرنے والا، یہ ختمہ سے اسم فاعل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت سے بھی اسی کی تقویت ہو رہی ہے۔ ان کی قراءت یوں ہے وَلَكِن نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ ایسے نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ پھر زمخشری خود ہی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کس طرح آخری نبی ہیں جبکہ عیسیٰ ابن مریم آخری زمانے میں نازل ہوں گے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے، وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے آخر الانبیاء ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ سے پہلے نبوت مل چکی۔ اسی طرح قادیانیت یا دیگر کسی فرقہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کی بعثت کے بعد اس دنیا میں دوبارہ آمد پہ اعتراض کہ یہ ختم نبوت کے منافی ہے، امام زمخشری نے اس کا جواب نہایت ہی آسان، سادہ اور واضح اسلوب میں دے دیا ہے۔ علامہ علوسی روح المعانی میں خاتم النبیین کا مدلول یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے خاتم ہونے کا معنی یہ ہے کہ آن حضرت کے اس اعزاز سے موصوف ہو جانے کے بعد، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ ان کے اس اعزاز سے موصوف ہونے کے بعد اس کائنات کے اندر انس و جن میں سے کوئی دیگر شخص وصف نبوت سے موصوف و متصف نہیں ہو سکتا، اور اس امر پر پوری امت مسلمہ کا ایسا پختہ اجماع ہے جس میں کسی کو کوئی اشکال و اختلاف نہیں ہے، اور اسی پر قرآن و سنت شاہد ہیں، اسی پر ایمان لانا اہل ایمان کا واجب ہے، اور اس عقیدہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ رہا حضرت عیسیٰ کا نزول یعنی آپ کی بعثت کے بعد، تو وہ اس عقیدہ کے اس لیے منافی نہیں کہ انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرف نبوت سے نوازا گیا ہے۔ تفسیر خازن میں خاتم النبیین کا مفہوم یوں بیان ہوا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، لہذا نہ آپ کے بعد کسی کی نبوت ہوگی، نہ آپ کے ساتھ کسی کی نبوت ہوگی۔ امام نصفی خاتم النبیین کے معنی میں کہتے ہیں کہ خاتم تا کے فتحہ کے ساتھ طابع کے معنی میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے آخری، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی کو شرف نبوت سے نہیں نوازا جائے گا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آپ سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں، اور خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی ہے طابع، اور یہ ختم کرنے والے کے معنی میں ہے۔ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کی شرح میں خاتم النبیین اس ترکیب کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز ہے کہ آپ انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے۔ امام احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، سو اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نیز فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی آمد ختم نبوت کے خلاف نہیں، کہ وہ آپ سے پہلے نبوت کے شرف سے شرف یاب ہوئے ہیں، اور جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین پر ہوں گے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ خاتم النبیین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خود اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے خود اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبوت کو کسی طریقے سے پا لینے کو روا رکھا یا مقام نبوت تک قلب کی صفائی سے پہنچنے کو جائز کہا، جیسا کہ فلاسفہ اور غالی قسم کے صوفی کہتے ہیں، پھر اسی طرح ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہا کہ اسے وحی ہوئی ہے، چاہے اس نے نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہو، یا کہا ہو کہ وہ آسمان پر چڑھا، وہ جنت میں داخل ہوا، اس نے حور عین سے معانقہ کیا، تو ایسے یعنی ان اقوال کے قائلین تمام لوگ کفار ہیں، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور وہ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث ہوئے ہیں، لہذا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس لقب کا آخری نبی ہونے کے معنی میں جناب محمد رسول اللہ کا خصوصی اعزاز ہونا تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ لفظ خاتم النبیین اس نص کو اس کے ظاہری کلام ہی پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہ کلام ظاہر ہی پر محمول ہوگا، اور اس کا مفہوم بھی متعین ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں، اس میں کسی تعویل یا تخصیص کی گنجائش ہی نہیں، لہذا ایسے تمام گروہ یا اشخاص
ان کے کفر میں قطعی طور پر اجماع ہو چکا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے پوری امت مسلمہ یہی سمجھتی ہے کہ آن حضرت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس نص قرآنی میں کوئی تعویل نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ اگر اس میں کوئی تعویل کرے تو اس کا قول مردود ہوگا، قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ ایسی قرآنی نص ہے خاتم النبیین، چونکہ آیت کا ایک حصہ ہے، کہ اس کا منکر یا اس میں تعویل و تخصیص کی گنجائش ماننے والا یقیناً وہ خارج از اسلام ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے امت مسلمہ کیا سمجھتی ہے؟ امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ آن حضرت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب تا قیامت ہمیشہ کے لیے نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ پھر یہی نص خاتم النبیین اپنے اسی معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس میں کسی تعویل یا تخصیص یا استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اس میں تعویل کرے گا اس کا قول قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ ایسی نص قرآنی کا منکر ہے جس میں کسی تعویل یا تخصیص کی ہرگز گنجائش ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے آیت خاتم النبیین میں وارد یہ ترکیب جو ہے خاتم النبیین، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول تعریف، آپ کے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد ان کے تلامذہ حضرات تابعین، ان تمام حضرات کے اقوال کو جو حضرات مفسرین یا دیگر ناقلین نے نقل کیا، اس کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ خاتم النبیین کا مفہوم قطعی طور پر یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی آپ کے صحابہ کی تفسیر ہے، یہی تابعین، ائمہ مجتہدین اور مفسرین کی رائے ہے۔ تو ہم نے آیت خاتم النبیین میں سے لفظ خاتم النبیین یا اس ترکیب کا جو قطعی مفہوم ہے اور امت کے اندر مسلسل طور پر منقول ہے، یہاں تک ہم نے اسے بیان کر دیا۔ تو یہ پہلی وہ آیت ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کر رہی ہے، اور پھر اس کی تفسیر میں جناب رسول اللہ نے جو فرمایا، آپ کے صحابہ نے جو فرمایا، آپ کے صحابہ کے بعد ان کے تلامذہ حضرات تابعین نے جو فرمایا، اسے ہم نے نقل کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیت کے اندر کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ آیت خاتم النبیین میں وارد یہ نص جناب رسول اللہ کے لیے خاتم النبیین ہونا جیسے قطعی ہے، اسی طرح اس کا یہ مدلول کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اس کا مفہوم بھی قطعی ہے۔ یہاں پر ہم اپنی اس قسط کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دیگر ان آیات کا بیان ہوگا جو خاتم النبیین اس ترکیب کی تفسیر کو متعین کرتی ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔